بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماں، میں جلد شادی کرنا چاہتا ہوں، گناہ سے بچنا چاہتا، اپنا آدھا ایمان مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تم کیوں نہیں میری جلد شادی کرتی؟ میں ایک عام انسان ہوں، 26 سال میری عمر ہے اور میرا گھرانہ مذہبی ہے، جہاں نماز روزہ دین کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، مگر یہ اہمیت صرف نماز روزہ تک ہی ہے۔ جو حکم اس کے علاوہ ہیں وہ ہمارے خاندان میں پورے نہیں ہوتے۔ میں نے اسکول، کالج، یونیورسٹی سے لے کر ہر ادارے میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی طاقت سے کوشش کی۔ میری دوست گرل فرینڈ بناتے تھے، برے کام کرتے تھے، ڈیٹے مارتے تھے، مگر میں نے ہمیشہ سوچا میں یہ سب کام حلال طریقے سے کروں گا۔ جب میری عمر 20 سال ہوئی تو مجھے شادی کی ضرورت ہوئی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے گزارش کی، سب نے تعجب کیا جیسے میں نے کوئی عجیب بات کر دی ہو۔ مجھے کہا گیا کہ پہلے تمہارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، پھر ایک اور بندہ گھر لے آئیں، تمہاری بیوی کے خرچ اخراجات کون پورے کرے گا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، اگر ہمارے گھر میں ایک بھائی یا بہن اور ہوتے، ان کا رزق کہاں سے لاتے؟ گھر والوں کو ایک اور آفر پیش کی کہ میرا یونیورسٹی میں اسکالرشپ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہوم ٹیوشنز پڑھا کر اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرنے میں آپ گھر والوں کی مدد کروں گا۔ تمام تر دلائل دینے کے باوجود جواب یہی ملا کہ جاؤ، اپنے سے بڑی باتیں نہیں کرتے۔ پھر بھی میں نے صبر کیا، مگر جب میری عمر 24 سال ہوئی تو مجھے شدید شادی کی طلب ہونے لگی۔ مجھے اپنے آپ کو برائی سے بچانا شدید مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کیا، اب وقت آ گیا ہے، میری شادی کر دیں۔ میں نے پڑھائی مکمل کر لی ہے، جاب بھی کرتا ہوں ایک میڈیا چینل میں، مگر میرے گھر والوں نے شدید اعتراضات اٹھانے شروع کیے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ میں نے ان کو قرآن و حدیث سے ریفرنس دیے، مگر انہوں نے اس کو یہ کہہ کر پرے کر دیا، باقی اسلام کی باتیں بھی مانو۔ اور ایک دن میری ماں نے بتایا، میں نے قرآن کا ترجمہ پورا پڑھ لیا۔ میں نے کہا کہ ایسا پڑھنے کا فائدہ کیا جس پر عمل نہیں کرنا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے بالغ ہوتے شادی کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعد ماں باپ شادی نہ کریں، اولاد گناہ کرے تو سارا گناہ ماں باپ کو ہوگا، اولاد کو نہیں۔ اندازہ کیجئے 15 سال کی عمر میں جوان ہونے کے بعد 30 سال تک پہنچنے کے اس زمانے میں نوجوان پر کیا کیا قیامتیں نہیں گزرتی ہوں گی۔ اس کے پاس بس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر روز اپنے ہی خواہشات کا قتل کرے اور ہر لمحہ جیتا اور ہر لمحہ مرتا ہے، اور یا وہ گناہوں کی اندھی وادی میں بھٹک کر ایسا گم ہو جاتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو اس کی گٹھڑی میں سوائے حسرت اور افسوس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ انٹرنیٹ، ٹی وی پر فحاشی کا بازار عام ہے۔ دوستوں کے ساتھ دیکھتا ہوں وہ لڑکیوں میں انجوائے کر رہے ہیں، بازاروں میں لڑکیوں پر نظر پڑ رہی ہے، باریک کپڑے، جسم ٹائٹ، کیسے بچاؤں اپنے آپ کو؟ میں چڑچڑا ہوتا جا رہا ہوں۔ گھر والے کہتے ہیں بدتمیز ہو گیا ہے، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بدتمیزی کیوں ہوتی۔ میرے والد 35,000 کماتے ہیں، 3 بہن بھائیوں سمیت پورا گھر چلاتے ہیں، تو کیا میں 25,000 میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا؟ مگر میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ ابھی عمر ہی کیا ہے، 26 سال صرف، اور شادی کا نام 32 سال کی عمر سے پہلے نہ لینا۔ میں کیسے سمجھاؤں نوجوانوں کو ترقی کرنے کے لیے سکون کا ماحول چاہیے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ کہاں گئے میرے اللہ کے احکامات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ کیا یہ صرف نعرے مارنے کے لیے ہے اور ہم عاشق رسول ہیں؟ مکمل عمل کی دفعہ 0۔ بہت مشکل سے جا کر 1 سال لڑ کر ماں باپ کو منایا، رشتہ کرو، کچھ حامی بھری، انہوں نے بھی ذلیل کر کر کے کہا، مگر اسی دوران میرے دادا ابو کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے 25 دن بعد میں نے کہا میرا رشتہ کرو، تو کہتے ہیں تم کو احساس ہے ابھی فوتگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اسلام کہتا ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا۔
कहने लगे जब हम मरेंगे इसका मतलब तुम भंगड़े डालोगे। समझ आया मुझे ये सब बातें सिर्फ शादी ना कराने का बहाना है, और सोचते हैं कि कहीं हमारा बेटा बहू के प्यार में पागल होकर हाथ से ना निकल जाए, और कोई वजह नहीं। ऐसे वालिदैन के बारे में शरीयत क्या कहती है, जो अपने बच्चों की ज़िंदगी अपनी जहराना सोच की वजह से तबाह कर देते हैं। सोचता हूँ कि अब अगर मैं बुराई की तरफ माइल हो गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा, मेरे माँ बाप या फिर ये माशरा, मीडिया, सियासतदान जिन्होंने जना आसान कर दिया मगर शादियाँ मुश्किल कर दी हैं। कैसे अल्लाह की बरकत नाजिल होगी इस घर पर, ऐसे माशरे में और इस मुल्क पर। काश माँ बाप समझ जाएं ये दजाली फितने का दौर है, ईमान बचाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कहते हैं निकाह आम करो वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा।